ارے چیخے جا رہا، ٹرکے پہ جا رہا، راستوں کے راستے بند کر رہا، اور اللہ کا بندہ نہ اثر نہ مغرب نہ عشاء. بھائی اثر بھی نہیں پڑا، مغرب بھی نہیں پڑا، عشاء بھی نہیں پڑا. بھائی یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ارے بھائی یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ملے گا اس میں؟ کیا اس سے حضرت حسین کی روح خوش ہو جائے گی؟ ارے کہو نا، ساتھ میں کہو، حضرت حسین کی روح خوش ہوگی؟ کیا ان کی ماں فاطمہ کی روح خوش ہوگی؟ کیا ان کے ابا علی کی روح خوش ہوگی؟ اور کیا ان کے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں آرام کرتے ہیں، کیا ان کی روح خوش ہوگی؟ ارے مدینہ پاک میں وہ اپنی قبر مبارک میں کہتے ہوں گے کہ جھوٹ بولنا تھا، کسی اور کا نام لے کر بولتا، میرا نواسا ملا تھا جھوٹ بولنے کے لیے. ہم بیمار ہوتے ہیں، فکر گھروں میں ہوتی ہے، ہم محلے میں ہوتی ہے. السلام علیکم. ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قاری احمد علی صاحب کا بیان. سنیں گے تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا. چلتے بیان کی طرف. دھوکے باز ہے وہ آدمی جو محرم کے مہینے میں فجر چھوڑ کے کہنا چاہتا ہے کہ ہم وہی کہتے جو دشمنوں نے حسین کو کہا تھا تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت. یہ بیچارے جماعت والے، یہ مولانا، یہ علماء، یہ خانقاہ والے، یہ مدرسے والے آپ کے پاس آتے، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کہتے مولانا مولوی تو پڑھ لے، ہم کو ضرورت نہیں، اس لیے کہ تو پڑھ لے، تو حسینی ہے، ہم نہیں پڑھیں گے. اس لیے کہ ہم کیا کہوں، کس منہ سے کہوں میرے دوستوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جتنے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، میں قسم کھا کر کہتا اس سے بڑھ کر محرم کے مہینے میں حسین کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. چاہے تو 1000 مرتبہ ماتم کر لے، چاہے 2000 تعزیے نکال لے، چاہے نعرہ لگا لے، لیکن تیرے سے بڑھ کر حسین کا دشمن کوئی نہیں ہوگا. حسین کا دشمن ہے جو فرض نماز کو چھوڑتا ہے، اور حسین سے محبت کرتا ہے جو فرض نماز کو پڑھتا ہے. ہاں بھائی اس میں نعرہ بالکل صحیح ہے، اناٹا چھانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو میں نے شروع کیا ہے، ابھی تو میدان کربلا، ابھی تو مقصد پر آنا. بھائی آؤں گے نا مقصد پر انشاءاللہ. اللہ کپڑا پہنیں گے، غم غم ماتم ماتم. ارے میرے دوستو جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا. صحیح میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم آپ بھی فیصلہ کرو، جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا. اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے. ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے، تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا. میرے پیارے دوستو، یہ محرم کا جو مہینہ ہے، سب کہہ دو بہت مبارک مہینہ ہے. بھائی کہو محرم کا مہینہ بہت مبارک مہینہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگوں کی نظر نہیں، قرآن کریم میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عجیب بات فرمائی. قرآن کریم میں کون سا پارہ نمبر 10، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو 12 مہینے ہیں نا، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الاخر، یہ جتنے 12 مہینے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کب شروع ہوئے. بھائی یہ کس نے شروع کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو بھی پیدا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پارہ نمبر 10 میں کہ جس وقت میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، جس وقت میں نے 7 زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے یہ 12 مہینے بھی طے کیے. اور اللہ فرماتے اسی وقت میں نے محرم کو عزت والا مہینہ بنا دیا. اس سے لوگ اگر یہ کہے کہ محرم کا مہینہ عزت والا بنا حضرت آدم کی وجہ سے، نہ. اگر محرم کا مہینہ مکرم بنا حضرت حسین کی وجہ سے، نہ. اگر محرم کا مہینہ قابل احترام ہوا حضرت علی کی وجہ سے، نہ. اللہ فرماتے 10ویں پارے میں جب میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، جب زمینوں کو پیدا کیا، اللہ فرماتے میری عزت کی قسم اسی وقت میں نے 12 مہینوں کو تقسیم کیا، اور اسی وقت میں نے محرم کے مہینے کو عزت والا مہینہ بنا دیا تھا. کون سے پارے میں؟ میں آپ کو آیت کریمہ پڑھ کر بتاتا ہوں تاکہ علماء کرام تو جانتے ہی ماشاءاللہ آپ لوگ کو بھی پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کا مہینہ کب محترم بنایا. اللہ تعالیٰ محرم کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 10، اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، کتنے پیارے انداز میں اللہ فرماتے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ فرماتے میں نے 12 مہینے طے کیے. کہو اللہ فرماتے میں نے کتنے مہینے؟ فی کتاب اللہ. اللہ فرماتے یہ 12 مہینے میں نے اپنی کتاب میں طے کیے. یوم خلق السماوات والارض. اللہ رب العالمین فرماتے جس وقت میں نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس وقت میں نے زمینوں کو پیدا کیا، اسی وقت میں نے 12 مہینے پیدا کیے. منہا اربعۃ حرم. اللہ فرماتے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے احترام والا بنایا، اس میں نے محرم کو بھی قدر والا بنایا. میرے دوستو محرم کا مہینہ کہو خوشی کا مہینہ، ساتھ میں کہو محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ، عزت والا مہینہ، شرافت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، مناقبت والا
مہینہ اور اللہ جس کو عزت والا بنا ہے اس مہینے کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اب میرے دوستو آ جاؤ کہ محرم کا مہینہ کتنا پیارا ہے تو اللہ نے کہا. اب ہمارے نبی سے پوچھو آپ کیا فرماتے محرم کے بارے میں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ محرم کے بارے میں آپ کیا فرماتے. روایت سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا الشہر المحرم من اکرم المحرم اکرمہ اللہ بالجنہ ونجاہ من النار. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ محرم کے مہینے کی عزت کرو. جو محرم کے مہینے کی قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. میرے پیارے دوستو محرم کے مہینے کی قدر کون کون تیار ہے محرم مہینے کی قدر کر دو. سب کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ اٹھے لیکن جب میں بتاؤں گا پھر نہیں اٹھتے. ایسا محرم مہینے کی قدر کریں گے انشاءاللہ. اور جو قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا, اللہ اس کو جہنم سے پناہ دے گا. اب میرے دوستو آپ انگلی پر گنتے جاؤ محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے میرے دوست. اگر میں گناتا جاؤں گا 40 کے اوپر واقعات محرم میں پیش آنے والے واقعات بہت ہے. کچھ آج کچھ باقی 24 جنوری کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی. ہم سنتے جائیں کہ محرم میں کون کون سا واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا, اور فیصلہ کریں گے کہ خوشی کا مہینہ ہے کہ غم کا مہینہ. اگر غم کا مہینہ ہے, اگر فیصلہ ہو جائے گا غم کا مہینہ تو میں اور آپ مل کے ماتم کریں گے, اور اگر فیصلہ ہو جائے گا کہ خوشی کا مہینہ ہے تو میں اور آپ مل کر خوشی منائیں گے. لیکن محرم کا مہینہ بہت محترم مہینہ, اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو انگلیوں پر گنتے جاؤ. آپ کو معلوم ہوگا ایک اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام, میں ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا, آپ انگلی پر گنتے جانا. پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. کہو بے شک حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ جنت میں تھے. اور آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام وہ بھی جنت میں تھی. لیکن میرے دوستو بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو. اللہ نے حوا کو بھی کہا تھا جنت میں رہو, اور کھاؤ پیو کوئی روک تھام نہیں, اور گھومو پھرو کوئی روکنے والا نہیں. بس ایک درخت کے قریب مت جانا, ایک درخت کے قریب مت جانا. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم حوا جنت میں رہو, کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو گھومتے بھی رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ایک درخت کے قریب نہ جانا. لیکن حضرت آدم بھی درخت کے قریب گئے, حضرت حوا بھی درخت کے قریب گئی. اللہ نے جس سے منع کیا وہ دانا کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پر. یہ واقعہ تو معلوم ہے. حضرت آدم بھی زمین پر, کہو حضرت آدم بھی زمین پر, حضرت حوا بھی زمین پر. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ نے فرمایا آدم بھی زمین پر حوا بھی زمین پر. میرے دوستو حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا چوک ہو گئی؟ منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا, گئے بھی اور دانا کھا بھی. ایک چوک ہو گئی. حضرت آدم زمین پر آ کے روئے, ایک چوک ہو گئی. ارے میرے پیاروں کہو کتنی چوک ہو گئی؟ ایک چوک ہو گئی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا زمین پہ آ کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال؟ 300 سال تک روتے رہے, اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے. میرے دوستو ابن قیم نے اتنی پیاری بات لکھی, کتنے سال ہو گئے اور غلطی کتنی ہوئی تھی؟ ایک غلطی ہوئی, ایک چوک ہو گئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 300 ایئر روتے رہے. ایک رات اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی, ایسی عجیب بات ڈالی. حضرت آدم علیہ السلام رات کا وقت ہے, سناٹا چھایا ہوا, 300 سال روتے روتے گزر گئے. کہا اللہ اے اللہ 300 سال گزر گئے, تو نے اب تک میری توبہ قبول نہیں کی. اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے, تجھے تیرے آخری نبی محمد کا واسطہ میری توبہ قبول کر لے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا, اس محمد کا نام لیا, اس احمد کا نام لیا کہ جو بھی نام لیتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے اس پیغمبر کا نام لیا. کون؟ کہہ دو نا محمد ہے. اللہ نے فرمایا تم نے اس محمد کا نام لیا, یہ نام کوئی بھی لے لیتا ان کے صدقے میں گناہوں کو معاف کر دیتا. اب سننا, اللہ نے فرمایا آدم 300 سال روئے, میرے آخری پیغمبر کا واسطہ دیا, جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا. اللہ فرماتے جاؤ میں نے تم کو معاف بھی کر دیا, اور ایک دعا دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ایک دعا دیتا ہوں آدم تم بھی پڑھتے رہنا, آخری نبی کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھتے رہے, پڑھتے جائیں گے میں گناہ کو معاف کرتا جاؤں گا. اللہ نے ایک دعا دی, کن کو؟
اور کیا کہا تم بھی پڑھنا اور آنے والا جو آخری نبی اس کے امتیوں کو کہنا وہ بھی پڑھے, اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. وہ دعا سیکھنا ہے, قرآن میں ہے, پارہ نمبر 8 ہے بھائی, وہ قرآن میں ہے پارہ نمبر, اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا, اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے, آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے, ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں. یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے, اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کن کا, حضرت, اور سنو گے نا بھائی, انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. کہو سنا نہیں سنا, ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام, اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 900. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن سننا میرے دوستو, ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا. اور میرے پیاروں, میرے لیے بولنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا, جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں, یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی, حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا, دونوں طرف سے گھاٹ ماری جاتی تھی. اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے, تو دوسرا آدمی لات مارتا. اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی. 10 مائل. میرے دوستو آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا, پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا, وہ زور سے لات مارتا تھا. حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی. یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے, یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گھاٹ بندی ہے اس سے کھولو, اور میرے نوح کو اٹھاؤ, ان کے زخم کو صاف کرو, اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے. میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا. میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے, حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا. کہ آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے, اتنے سال ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا, اب تو انتقام لے لے. اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں. اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو, اب آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, وادیوں سے پانی آئے گا, سمندروں سے پانی آئے گا, دریاؤں سے پانی آئے گا, یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا, وہ بچے گا, اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر. اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. بھائی ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی, اندھیر نہیں ہو سکتا. اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی, وہ طوفان آیا, اور یہ عذاب کس کا تھا؟ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. بھائی کہو حضرت نوح علیہ السلام
کشتی میں بیٹھ جاؤ میرے پیارے دوستو. وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور دعا پڑھی, بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک. کتنے دن تک؟ 7 دن اور 7 رات تک وہ کشتی دریاؤں میں, سمندروں میں, پانی میں ہچکو لے لیتی گئی اور چلتی گئی, یہاں تک کہ حدیث پاک میں لکھا اس کشتی میں حضرت نوح بھی تھے اور نوح کے ماننے والے بھی تھے. وہ کشتی پانی کے طوفان میں مکہ پہنچی اور اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کر لیا. اس کشتی نے کعبے کا طواف بھی کیا. اس کے بعد میں پھر وہ کشتی 7 دن اور 7 رات ہر طرف کے پانی میں چلتی رہی. خدا ظالموں کو ڈباتا رہا, کشتی کو چلاتا رہا, یہاں تک ایک پہاڑ پر وہ کشتی پہنچی جس کو قرآن کریم نے کہا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. کہو 7 دن اور 7 رات کے بعد وہ کشتی کنارے پر آ گئی. حضرت نوح بھی بچ گئے, حضرت نوح کے ماننے والے بھی بچ گئے اور سارے ظالمین برباد ہو گئے. میرے پیارے دوستو, ہمارے آقا نے فرمایا جس مہینے میں نوح کی کشتی کنارے پر لگی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, حضرت آدم کو نبوت ملی اور حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی. ایک اور واقعہ بتا دوں, پھر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر آئیں گے کہ اور بھی سنیں گے واقعہ. میں پوچھنے بول رہا کتنے گھنٹے دینے والے بولے, ابھی کچھ نہیں بولیں گے, معلوم ہے کچھ نہ کچھ ابھی ادھر ادھر کی سنائے گا. مطلب کفارہ پوری رات کا ہے, بیوی برداشت کرے کیا؟ وہ بھی آئی ہوئی ہے تب تو ٹھیک ہے, نہیں آئی ہوئی تو کہتے ہیں نا, ایک بیوی نے ایک مرتبہ شوہر کو کہا کسی کا پیچھو تو لے لو ورنہ واپس کر دینا, ہم لوگ کو سب قبول کر لیں. بولی ابھی ماشاء اللہ ایسا زبردست پٹھان ہے, سب سینے پر قبول کر لیتا. ایک بیوی تھی, ایک بیوی اپنے شوہر کو کہتی میں تمہاری بہت 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 عزت کرتی ہوں, بہت تمہاری. شوہر نے کیا کہا میں اوپر کرسی پر بیٹھوں, تو کہاں بیٹھے؟ میں یہاں زمین پہ بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا کہ میں اگر پلنگ پر بیٹھوں تو کہا کہ میں زمین پہ بیٹھوں. کہا میں کرسی پر بیٹھوں تو بیوی نے کہا میں زمین پر بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اچھا میں زمین پر بیٹھ جاؤں تو کہاں بیٹھے؟ تو کہا میں تو پھر کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. بیوی اتنا احترام کرتی, کہا تو اگر زمین پر بیٹھے تو میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھ جاؤں. تو شوہر نے کہا اگر میں کھڈا کھودوں اور اس میں بیٹھوں تو کہاں بیٹھے؟ کہا پھر بیٹھوں نے تیرے اوپر مٹی ڈال دوں. احمدآبادی توا کھائی ہوئی عورت ہوگی. کتنے واقع ہو گئے, سب سن رہے ہو نا بھائی؟ ساتھ میں کہو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں؟ حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں؟ حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی تو کون سے مہینے میں؟ میرے پیارے دوستو, ایک اللہ کے نبی جن کا نام ہے حضرت یونس. کہو کیا نام ہے؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سمندر میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشتی سے نکالا اور اللہ نے ان کو سمندر میں رکھا اور ایک مچھلی نے ان کو پیٹ میں نگل لیا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں لکھا, بھائی میرے گھر کی بات نہیں, 17ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں تھے, اللہ نے کشتی سے باہر نکالا, سمندر میں رکھا اور پھر سمندر میں ایک مچھلی آئی اور اس مچھلی نے حضرت یونس کو پیٹ میں رکھا اور 40 دن اور 40 رات حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے. میرے دوستو بتاؤ مچھلی کے پیٹ میں کیسا عجیب عجیب لگتا ہوگا, اس لیے کہ اندر بھی سناٹا, باہر بھی سمندر کا سناٹا, اور میرے دوستو باہر ریگستان کا سناٹا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے, 40 دن اور 40 رات مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے. میرے دوستو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب 40 دن گزر گئے, 40 راتیں گزر گئی, کہا اللہ, اے اللہ, یہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے عجیب عجیب لگتا. اللہ نے کہا اے یونس ایک دعا دیتا ہوں, وہ پڑھ لے, مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی نکالوں گا, تیری توبہ بھی قبول کروں گا اور تجھے اپنا نبی بنا لوں گا. ایک دعا دیتا ہوں, وہ دعا پڑھ لے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا پڑھی, اتنی پیاری دعا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھی, مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے. اللہ نے کہا کنارے پر آ جا, کنارے پر آ گئے. اللہ نے کہا دعا کر, دعا کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی. اللہ نے حضرت یونس کو نبی بنایا. اتنی پیاری دعا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اتنی اچھی دعا کہ میں مصیبت سے نکل گیا, میری توبہ قبول ہو گئی, میں نبی بن گیا. اللہ نے کہا اے یونس, یہی دعا میں میرے آخری نبی کو بھی دینے والا ہوں اور ان کے امتیوں کو بھی دینے والا ہوں اور کہنے والا ہوں کہ جیسے یونس نے پڑھا مصیبت سے نجات مل گئی, اے نبی کا آخری امتی تو بھی پڑھ لے, اللہ تجھ کو بھی مصیبتوں سے نجات عطا کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اور وہ دعا کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 17. بھائی پارہ نمبر 17 یاد رہے گی دعا انشاءاللہ.
इससे कि मेरे दोस्तों हजरत यूनुस पढ़े तो मछली के पेट से बाहर, हजरत यूनुस पढ़े तो तौबा कबूल, हजरत यूनुस पढ़े तो नबूवत मिल गई। और अल्लाह ने कहा यूनुस सिर्फ तू नहीं, मेरा आखिरी नबी के जितने उम्मती वो ये दुआ पढ़ेंगे, मैं उनकी मुसीबतों भी दूर करूंगा। मेरे दोस्तों कौन सी दुआ आपको याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो। ये हजरत यूनुस ने मछली के पेट में पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस ये दुआ पढ़ते गए, अल्लाह मछली के पेट से निकालता गया, अल्लाह आपकी तौबा कबूल करता गया, अल्लाह आपको नबूवत देता गया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूनुस को ये सारे कमाल मिले, सब बोलो ना साथ में, कमाल मिले मुहर्रम के महीने। कितने बाकी हो गए? 3 हो गए भाई, 2 मत बोलो ना। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम में, हजरत आदम को नबूवत मिली मुहर्रम में, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी मुहर्रम में, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकले मुहर्रम में। मेरे दोस्तों एक और नबी जिनका जिक्र कुरान करीम में पारा नंबर 12 में शुरू होता, हजरत यूसुफ। कौन हजरत है? और ये तो बहुत से लोगों ने तफसीर सुनी होगी, 12वें पारे में सूरह यूसुफ शुरू होती, 13वें पारे में खत्म होती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाला। अरे डाला कि नहीं डाला? अरे कहो ना, वो तो डाल के चले गए भाई, तो सारे भाई मारे जलन और मारे हसद के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर चले गए और समझे कि कुएं में रहेगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने आसमान पर एक अजीब फैसला किया, एक काफिला आता है, वो अपनी डोल कुएं में डालता है, तो डोल में पानी नहीं बल्कि डोल में कौन निकलते हैं? हजरत यूसुफ निकलते। वो काफिला वाले कहते क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम। हजरत यूसुफ कुएं से निकले। मेरे दोस्तों जरा सुनना, हजरत यूसुफ कुएं से निकल गए, उसके बाद मंजिलों की मंजिलें तय करते गए। पूरे सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ते जाओ, अजीब अजीब हालात से गुजरते गए, गुजरते गुजरते आखिर में अल्लाह ने हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूसुफ कुएं से निकले, वो भी मुहर्रम का महीना था, और मिस्र के बादशाह बने, वो भी मुहर्रम का महीना था। कुएं से निकलने वाला महीना भी मुहर्रम, खुशी का महीना, और मिस्र का बादशाह बने वो भी मुहर्रम का महीना। और उनके अब्बा हजरत याकूब की बीनाई चली गई, बीनाई मिली, अब नाबीना हो गए थे, बीनाई मिली, वो भी मुहर्रम के महीने में। भाइयों की तौबा कबूल हुई मुहर्रम के महीने में, याकूब को बीनाई मिली मुहर्रम के महीने में, यूसुफ कुएं से निकले मुहर्रम के महीने में, मिस्र के बादशाह बने मुहर्रम के महीने में। कितने वाक़े हो गए? मेरे दोस्तों अब बाकी बात में एक और वाक्य बता दूं, दिन चाहते हैं बता दूं, जैसे कि जब आपने ये सब सुना कि मुहर्रम के महीने में इतना सब कुछ हुआ, और अभी तो बहुत बाकी इंशाल्लाह 24 जनवरी को इंशाल्लाह, अभी तो सिर्फ इतना, एक मरतबा मेरा साथ दे दो ताकि कड़ी को कड़ी से जोड़ दे। साथ में कहो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, कौन से महीने में? मुहर्रम। साथ में कहते जाओ मुहर्रम। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, हजरत यूनुस की तौबा कबूल हुई, हजरत यूनुस को नबी बनाया गया मुहर्रम के महीने, हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनाया मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ का अब्बा हजरत याकूब की बीनाई लौट गई मुहर्रम का महीना, और भाइयों की तौबा कबूल हो गई तो मुहर्रम का महीना। एक और वाकया मुहर्रम के महीने में पेश आया, सब साथ में कह दो सुभान अल्लाह। और अभी आपकी जरूरत पड़ेगी इस वाकये में, इसलिए अब जो वाकया बता दूं ये मुहर्रम का सबसे ऊंचा वाकया, इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं। कह दो सुभान अल्लाह, इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, मदीने पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फजर की नमाज हो गई, सहाबा जिक्र में मशगूल हो गए, कुछ सहाबा जाने लगे। एक सहाबी आगे बढ़े जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा। क्या नाम है? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब आए और कहा अल्लाह के रसूल आज तो आपके चेहरे पर कुछ अजीब नूर नजर आता है, कुछ अजीब खुशी नजर आती है, कुछ अजीब चमक और दमक नजर आती है। हजरत हुज़ैफा ने फरमाया बि अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह मा युज़इकुक, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए मेरे नबी किस चीज ने आपको खुश कर दिया, किस चीज ने आपके चेहरे के नूर को बढ़ा दिया, किस चीज ने आपके चेहरे में चमक दमक पैदा की? हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था। कौन सा वक्त था? सुनना हजरत हुज़ैफा की बात भाई, नारा जरूर। हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था, लेकिन अचानक मैंने नबी के चेहरे पर वो नूर, वो चमक और दमक को देखा कि मैं अपनी जुबान से बोल पड़ा मेरे नबी फजर के बाद का वक्त है, लेकिन आपका चेहरा तो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। फजर के बाद का वक्त है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आपके चेहरे पर इतनी चमक,
اور میرے دوستو اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ آج تو میں جتنا بھی خوش ہو جاؤں کوئی تعجب کی بات نہیں. کہو سبحان اللہ. نبی فرماتے حذیفہ آج تو میں بہت خوش بہت خوش بہت خوش. میرے دوستو ہمارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوشی کی وجہ تو کوئی ہوگی, اس لیے آج آپ کے چہرے پر خوشی بہت نظر آتی. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ کون سا مہینہ, یہ مہینہ کون سا؟ حضرت حذیفہ نے کہا محرم. کہا کون سی تاریخ؟ کہا کہ 10ویں عاشورے کا دن. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آج عاشورے کا دن ہے, 10ویں محرم ہے, محرم کا مہینہ ہے, اور جو رات گئی وہ عاشورے کی رات گئی. حذیفہ تجھے نہیں معلوم اس عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے 3 انعامات دیے. عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے, سب بولو بھائی, بڑے بڑے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان اگر آپ مجھے بتا دیں عاشورے کی رات میں اللہ نے آپ کو بڑے بڑے کون سے 3 انعامات دیے. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ سب سے پہلا انعام اللہ نے آج کی رات میں فیصلہ میرے معصوم ہونے کا کر دیا. سبحان اللہ کہو بھائی. معصوم سمجھتے ہو؟ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے چھوٹا گناہ بھی نہ ہو. تو جب نبی سے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہوگا تو بڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے آقا نے فرمایا اللہ نے آج رات میرے معصوم ہونے کا فیصلہ فرمایا. اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ہمارے نبی نے فرمایا یہ پہلی نعمت اللہ نے مجھ کو دی, اللہ نے مجھ کو معصوم بنایا. دوسری نعمت حضرت حذیفہ نے پوچھا کون سی نعمت؟ ہمارے نبی نے فرمایا آج رات اللہ نے مجھ کو بتایا کہ اے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا, دعا کرو اللہ قبول فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی محرم کے مہینے میں عاشورے کی رات میں اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا. ہمارے نبی نے راتوں رات اللہ کو پوچھا میرے امتی کو جنت دے گا اللہ تو مجھ کو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تجھے جنت نہیں دوں گا, جنت تو تیرے امتیوں کو دوں گا, تجھے تو میں مقام محمود پر پہنچاؤں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ مقام محمود کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا عرش ہوگا, 7 آسمان ہوں گے, 8 جنتیں ہوگی, سدرۃ المنتہا ہوگا, میرا عرش ہوگا, میری کرسی ہوگی, اسی کے سامنے تیرا مقام محمود ہوگا. تو مجھے دیکھتا رہے گا میں تجھے دیکھتا رہوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. محمد کا دامن صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی نعمتیں ہو گئی؟ پہلی نعمت اللہ نے معصوم ہونے کا فیصلہ کیا. نمبر 2 اللہ نے مقام محمود کا فیصلہ کیا. تیسری نعمت میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ عاشورے کی رات اللہ نے پہلی نعمت مجھ کو معصوم ہونے کی دی, دوسری نعمت مقام محمود کی دی, اور تیسری نعمت اللہ نے مجھے کہا, نبی فرماتے اللہ نے مجھے کہا میں قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی, اللہ فرماتے قیامت میں جو چاہوں وہ کروں لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. میرے دوستو نبی معصوم بنے کون سے مہینے میں؟ محرم. نبی کو مقام محمود کا فیصلہ ملا کون سے مہینے میں؟ نبی کو رسوا نہیں کریں گے قیامت میں کون سے مہینے میں؟ جتنے واقعے ہوئے خوشی بتا رہی یا غم؟ خوشی بتا رہی نا, زور سے بولو نا, خوشی بتا رہی نا. مجھے تو افسوس ہوتا ہے جو لوگ کہتے غم کا مہینہ ہے, کالا کپڑا بھی پہنتے, کالا کپڑا پہنیں گے تو کہیں گے غم کا مہینہ, ہم ماتم کریں گے ہاں حسین میں نہیں تھا, تو ہوتا تو اور بگاڑ دیتا. کالا کپڑا پہنیں گے, غم غم ماتم ماتم. ارے میرے دوستوں جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا. صحیح میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ بھی فیصلہ کرو, جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا, اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے. ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے, تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے, اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا. کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے اور حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے, اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. ارے ہاتھ اوپر کرو نا, محرم 10ویں محرم میں ہاتھ اوپر کر کے بولو, ساتھ میں بولو نا ہم حضرت حسین سے محبت کرتے تھے. بولو کرتے کرتے, اور جب تک
جان میں جان رہے گی ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، ایک آواز سے کہو حسین کا دامن۔ یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی، لیکن وہ وقت آتا ہے، جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں۔ جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ۔ میرے پیاروں، جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا، معلوم ہے کیونکہ جو گئے وہ واپس نہیں آئے، اور علی اکبر بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اکبر یعنی حضرت حسین کے بیٹے، اتنا ہم روئے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے فرمایا آجا بیٹا میں تیری پیشانی۔ آپ سنیں گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو بلائے، بولو کن کو بلائے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی، ساتھ میں بولو نا، کن کو بلائے؟ ہاں یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، پہلی بات لا الہ، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابو ہریرہ، وہ دیکھو وہ گودام بنایا ہم نے، یعنی وہ جگہ کو ہم نے گودام بنایا ہے، اور وہاں بہت اناج رکھا ہوا ہے، بہت اناج، گیہوں بھی رکھا ہے، جو بھی رکھا ہے، جو بھی اس زمانے میں اناج تھا، کا پورا گودام اناج سے بھرا ہے۔ ابو ہریرہ تم کو ایک کام کرنا ہے، رات کو چوکیداری کرنا ہے، کوئی آوے نہیں۔ تو حضرت ابو، اچھا ہمارے یہاں کے جو گودام ہوتے ہیں نا، چھت لگی ہوتی ہے، ہاں اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ ہوتا ہے اور تالا ہوتا ہے، وہ تو ایسا کھلم کھلا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ فکر مت کرو، آپ گھر میں آرام کرو، میں ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ابو ہریرہ بالکل انٹری کی جگہ پر بیٹھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، رات بھر جاگوں گا اور چوکیداری کروں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت، بولو فکر کرنے کی ضرورت۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، حضرت ابو ہریرہ کس کی حفاظت کر رہے بولو؟ وہ گودام کی حفاظت کرے جس میں اناج رکھا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے، قرآن پاک پڑھ رہے، اچانک آواز آئی کہ کوئی اندر ہے، بھائی گودام کے اندر کوئی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ جانے کی جگہ تو یہی ہے، تو پھر ہوگا کون؟ لیکن حضرت ابو ہریرہ گئے، اندر گئے تو صحیح میں ایک آدمی چوری کر رہا ہے، بوڑھا آدمی ہے، ٹھیلا لے کر آیا ہے اور اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا ہے، اناج اپنے ٹھیلے میں بھر رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بوڑھا آدمی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا پیچھے سے کہ چوری کرتے ہو، یہاں ہم کھڑے چوکیداری کر رہے، پوری رات جاگ رہے، اور تم اندر آ کے چوری کرتے ہو۔ تو بوڑھے آدمی نے کیا کہا معلوم؟ بہت غریب آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، میرے بچے بھی بوڑھے، ہم لوگ کھانا نہیں کھائے، کتنے بھوکے ہیں، اگر تھوڑا بہت لے کے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج میں چھوڑ دیتا ہوں، آج رات میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آئندہ چوری مت کرنا، تو چوری ہماری شریعت میں گوارا بولو نہیں، برداشت نہیں، آئندہ چوری مت کرنا، آج میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا بھی کہ ہاں میرے کو چھوڑ دو، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ابو ہریرہ ہے، اور ایک کام کرنا اللہ کے رسول کو بھی مت بتانا، نہیں تو میں مدینے میں بہت بدنام ہو جاؤں گا، اس لیے کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بتاؤں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے، بولو وہ بوڑھے آدمی چلے گئے، وہ بوڑھے آدمی چلے گئے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز ہو گئی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا ابو ہریرہ کیسے رات کیسے گئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بہت اچھی ماشاءاللہ رات گئی۔ کہا چور کا کیا ہوا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے چور کا؟ حضرت ابو ہریرہ تھوڑی دیر تو سوچنے لگے، پھر کہا اللہ کے رسول چور آیا تھا، بہت بوڑھا تھا، بہت غریب تھا، بیچارے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اس کی بیوی بھی بھوکی تھی، بچے بھی بھوکے تھے، میں نے چھوڑ دیا۔ وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن آج رات بھی آپ کو چوکیداری کرنا ہے، کرو گے نا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بالکل فکر نہیں کرنا، اور کوئی یہ مت سمجھنا کہ میں کمزور ہوں، میں برابر چوکیداری کروں گا، آپ آرام کریں۔ دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں، حضرت ابو ہریرہ وہ گودام میں، اور پھر وہی نماز اور وہی قرآن پڑھنا، اور جانے کا راستہ ایک ہی، بولو انٹری ایک ہی، لیکن پھر اندر آواز آ رہی ہے، کچھ کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو وہی کل والا بوڑھا، جو کل بوڑھا تھا نا، آج بھی چوری کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ دماغ گرم ہوا، یوں پکڑا یوں کھینچا، کہا کل بھی چوری کرتے تھے، آج بھی چوری کرتے ہو، تم کو منع کیا نا کہ چوری مت کرو، بار بار تم چوری کرتے ہو۔ اس نے پھر وہی بات، ابو ہریرہ رحم کرو نا، کم سے کم میرا چہرہ دیکھ کے تو رحم کرو، بوڑھا آدمی ہے، ہاں بوڑھی بیوی ہے، گھر میں بچے، کھانے کو نہیں ہوگا تبھی تو بوڑھا چوری کرے گا، ورنہ بوڑھا کائے کو چوری کرنے کے لیے آئے گا، چھوڑ دو نا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا آج چھوڑتا ہوں، لیکن اب وعدہ کرو اب چوری، بولو نا وعدہ کرو اب چوری نہیں کرو گے، اب بالکل چوری نہیں کرو گے، وعدہ کرو میں آج چھوڑ دیتا ہوں۔ بولو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ جب وہ جانے لگا تو بوڑھا کیا کہتا ہے معلوم؟
وہ اللہ کے رسول کو مت بتانا. کہا کیا نہیں بتانا؟ وہ خود صبح میں تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں. خیر وہ چلے گئے. 2 رات ہو گئی. صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ یہ دوسری رات کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا بس ٹھیک ہی تھی. کہا چور کا کیا ہوا؟ ابو نے کہا آیا تھا, بہت سمجھایا, اب نہیں آئے گا اللہ کے رسول, اب نہیں آئے گا. بہت سمجھایا, ڈانٹا بھی, یعنی پیار محبت سے بھی سمجھایا, ڈانٹ ڈپٹ کے بھی سمجھایا, دھکا مار کے بھی سمجھایا. اب وہ آنے والا نہیں, آپ فکر نہیں کرنا. اللہ کے رسول میرے سے کوتاہی ہو رہی ہے لیکن اب کوتاہی نہیں ہوگی. آج بالکل گیٹ پر بیٹھوں گا, جو جانے کی جگہ نا وہیں رہوں گا. وہ کیسا جاتا وہ تو دیکھوں میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے آج کر لو. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ ہو سکتا ہے یہ آخری رات ہو, کیونکہ کل تو یہ سارا مال تقسیم ہو جائے گا. غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور میں سب کا چارٹ بن گیا ہے, وہ تقسیم ہو جائے گا, سب کی فہرست بن گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ آرام کریں. تیسری رات حضرت ابو ہریرہ بالکل گیٹ پر نماز پڑھے, زور سے قرآن پڑھے, تلاوت کرے, نماز پڑھے. پھر اندر آواز آ رہی ہے. اب ابو ہریرہ پہلے تو یہ سوچے کہ اگر یہ ہے تو آتا کون سے راستے سے, کیونکہ راستہ ایک ہی ہے, انٹری ایک ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ گئے تو وہی کم بخت واپس, وہی بڈھا. بتاؤ آج غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آج تو ابو ہریرہ پہلے سے رسیاں لے کے گئے تھے, کڑیاں لے کے گئے تھے, بیڑیاں لے, یوں حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا نہیں, یوں زمین پہ پٹکا, ہاتھوں میں کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں اور پیٹ پہ بڑے بڑے رسے باندھے اور کہا ماروں گا, اتنا ماروں گا جتنی ابو ہریرہ میں طاقت ہوگی, بڈھا تجھے ماروں گا. اور صبح میں عدالت مصطفیٰ میں, صبح میں اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤں گا. وہ چاہیں گے تو معاف کریں گے, وہ چاہیں گے تو چھوڑیں گے, مگر حد کر دی. 1 رات 2 رات, یہ کون سی رات؟ تو بوڑھے نے کیا کہا معاف کر دو نا. ابو ہریرہ نے کہا آج معافی کا کوئی سوال؟ تو روز چوری کرتا, روز چوری کرتا, روز. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ ایک بات تم کو میں سکھاتا ہوں, بہت پیاری بات سکھاتا ہوں, اور بہت علم والی بات ہے, بہت نالج والی بات ہے, اور قرآن والی بات ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. بولو حضرت ابو ہریرہ کو علم کا بہت شوق تھا. اسی لیے آپ اگر سارے صحابہ کے بارے میں پڑھے نا, کوئی صحابی 200 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 400 حدیث بیان کر رہے, کوئی صحابی 2000 حدیث بیان کر رہے, اکیلے حضرت ابو ہریرہ ہے, اکیلے جو 5374 حدیثیں بیان کرتے ہیں. اکیلے ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کو, ان کو بہت شوق تھا علم کا, نالج کا, ایجوکیشن کا اور قرآن کے علم کا. اب وہ بڈھا کیا کہتا ہے, میں تم کو ایک قرآن کی بات بتاؤں گا, ایک علم کی بات. تو ابو ہریرہ تو بہت خوش ہو. کہا بتاؤ نا, بتاؤ. کہا ایسے تھوڑی بتاؤ, پہلے یہ کھولو, ہاتھوں میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا, پیٹ پہ رسے باندھے, اور میں ایسے ہی تم کو بتا دوں. وعدہ کرو کہ تم مجھے کھولو گے, میں تم کو علم کی بات بتاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھوں کی کڑیاں بھی کھولی, پاؤں کی بیڑیاں بھی کھولی, پیٹ کے رسے بھی کھولے. تو اس نے بات جو سنائی, اس نے کہا سنو, تم کو قرآن کی بات سناؤ, تم کو حدیث کی بات سناؤ, تم کو میں شریعت کی بات سناؤ. اس بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ اذا اویت الى فراشک فقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. وہ بوڑھے نے کہا ابو ہریرہ جب رات کو بستر پہ جاؤ نا, رات کو سونے کے لیے جاؤ, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا, آیت الکرسی پڑھ لینا, فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں, اور شیطان تمہارے قریب آئے گا. فرشتہ تمہارے قریب سے ہٹے گا نہیں, اور شیطان تمہارے قریب آئے گا نہیں. ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. بولا ابو ہریرہ نے. تیسری صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہا ابو ہریرہ رات کیسی؟ کہا ویسی جو 2 گئی ویسی. کہا چور کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول پکڑ لیا تھا, کڑیا بیڑیا رسیاں سب باندھا, مارنے والا تھا, بہت مارتا اللہ کے رسول, اور صبح میں آپ کے حوالے کرتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہاں ہے چور, کہاں ہے؟ کہا وہ تو میرے کو ایک چیز بتا کے گیا, بہت پیاری چیز بتا کے گیا. ہمارے نبی نے پوچھا کیا بتا کے گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس نے بتایا اذا اویت الى فراشک فلیقرا آیت الکرسی فانک لن یزال بک حافظ ولا یقربک شیطان. کہا وہ بوڑھے نے مجھے بتایا کہ جب تم رات کو بستر پر جاؤ, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا, فرشتہ تمہارے پاس رہے گا, تمہارے پاس سے ہٹے گا نہیں, اور شیطان تمہارے پاس آئے گا. ہمارے نبی مسکرائے اور کہا صدقہ وَإِن كَانَ كَذُوبًا. کہا بولا سچ. کیا بولا اس نے؟ سچ بولا, لیکن کم بخت بہت جھوٹا تھا. یعنی حقیقت میں اس کی طبیعت میں جھوٹا تھا,
لیکن یہ معاملے میں وہ کیسا تھا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ کو پتا کیسے چلتا ہے کہ وہ رات کو آتا ہے؟ کیونکہ میں تو بالکل انٹری پر بیٹھتا ہوں، جو انٹر ہونے کا گیٹ ہے نا وہیں پر میں قرآن پڑھتا، تلاوت کرتا، میں نماز پڑھتا، یہ آتا کیسا ہے؟ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا وہ انسان تھوڑی تھا، وہ جنات شیطان ابلیس تھا، وہ ابلیس تھا، وہ 3 رات سے آ رہا تھا، وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، وہ جنات تھا، ارے وہ کیسے بھی اندر داخل ہو جاتا تھا، لیکن جو اس نے بات کہی یعنی ابلیس جو ہمارا دشمن ہے، پورا قرآن اٹھاؤ، اللہ کبھی نہیں کہتے کہ دشمنی کرو، اللہ کہتے دشمنی کرو، کسی کو دشمن بناؤ، لیکن جب شیطان کا نام آتا ہے تو اللہ کہتے اس کو دشمن بناؤ، اس سے دشمنی کرو۔ اللہ فرماتے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اللہ فرماتے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم دشمنی کرو۔ تو جو دشمنوں کا دشمن، سب سے بڑا دشمن، وہ بھی کہتا آیت الکرسی کا پاور بہت زیادہ۔ اچھا میں مانگرول والوں کو پوچھ رہا ہوں، آیت الکرسی یاد ہے؟ دیکھو کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا، جیسا میں تمہارا نکاح قبول کروا رہا ہوں۔ بولو نا آیت الکرسی یاد ہے؟ آیت الکرسی بہت کم یاد ہوگی، کرسی یاد ہوگی۔ کرسی تو اتنی یاد ہے کہ کوئی تھوڑا بھی ہم کو بولے نا ہم کو برداشت نہیں ہوتا، ماں بولے تو برداشت نہیں ہوتا، باپ بولے تو برداشت نہیں ہوتا، ارے کوئی بول دیا بھائی اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دینا، نا معاف کرنا کیسا؟ ایک وقت آنے دے، ایسا انتقام لوں گا، ایسا ریونج لوں گا، اس کو بھی یاد دلا دوں گا، اس کو بھی سمجھا دوں گا کہ میں کون تھا۔ یہ ہمارا اسلام ہے بھائی، ہمارا اسلام ہے کہ ماں کی گالیاں دینا، بہن کی گالیاں دینا، دھکے مارنا، حق مارنا، یہ ہمارا اسلام ہے۔ خیر بات چل رہی تھی آیت الکرسی کی، آج میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ آیت الکرسی یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ آیت الکرسی اتنی عظیم آیت کیوں ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں 255 نمبر کی آیت ہے۔ بولو سورہ بقرہ میں کون سے نمبر کی آیت ہے؟ 255 نمبر کی آیت ہے۔ لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں مانگرول والوں، یاد رکھنا، آیت الکرسی آپ شروع سے آخر تک پڑھتے جاؤ، 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے۔ کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے ایک آیت الکرسی میں؟ بولو اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ؟ چاہے اس میں ظاہر کی شکل میں، ضمیر کی شکل میں، لیکن 17 مرتبہ، یعنی وہ آیت الکرسی کتنی عظیم ہوگی۔ ایک بار آپ نے پڑھا، 17 مرتبہ اللہ کو پکارا۔ آپ کو بتا دوں میں، بھائی ہاں یا نہ بولو، بتاؤں؟ آپ انگلی پر صرف گنتے جاؤ گے، کتنے؟ 1 سے لے کے کہاں تک گننا ہے؟ 17۔ آپ انگلی پر گنتے جاؤ گے، میں رکتا جاؤں گا اور بتاتا جاؤں گا۔ دیکھو آیت الکرسی میں اللہ کا ذکر آیا، اللہ کا نام آیا۔ چلو شروع کریں، آپ لوگ شروع کریں آیت الکرسی کیسے شروع کرنے کا؟ اللہ، بولو اللہ، آ گیا نا نام؟ کتنا ہوا؟ نہیں ساتھ میں بولو کتنا ہوا؟ اللہ لا الہ الہ، کتنا ہو گیا؟ اللہ الحی القیوم، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ 7۔ ارے بولتے جاؤ، کتنی مرتبہ؟ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعلم جاننے والا کون؟ اللہ۔ یعلم مطلب کون جاننے والا؟ اندر ہوا جاننے والا کون؟ اللہ۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، چاہنے والا کون؟ اللہ۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 12۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں۔ بعد میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔